حضرت ابو سہلہ صائب بن خلاد صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے کہ ان رجلا اما قوما فبصق فی القبلہ، ایک شخص قوم کو نماز پڑھا رہا تھا، دوران نماز اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین فرغ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً اس کو دیکھ رہے تھے، لا یصلی لکم ھذا، سرکار دو علیہ وسلم نے ان کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا آج کے بعد یہ شخص قوم کو نماز نہیں پڑھائے گا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس شخص نے چاہا کہ میں پھر نماز پڑھاؤں، مصلی کی طرف بڑھنے لگا اور اس نے کوشش کی، فمنعوہ فاخبروا بقول رسول اللہ، تو اس مسجد کی جو جماعت تھی اور جو نمازی تھے انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھانی، ہم نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ شخص نماز نہیں پڑھائے گا۔ تو وہ شخص چلا سرکار کی خدمت میں آ گیا، اس نے آ کے یہ سارا ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھانا چاہتا تھا، قوم نے مجھے منع کر دیا، ساتھ مجھے یہ خبر بھی دی، ممکن ہے وہ بھول چکے ہوں گے، اس کے ذہن میں نہیں تھی یہ بات، اس لیے وہ پڑھانا چاہتے تھے، قوم نے روک دیا، بتایا سرکار نے تو منع کیا تھا، تم پھر پڑھانا چاہتے ہو۔ تو جب یہ ساری داستان لے کر سرکار کی خدمت میں گیا تو فقال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا تھا۔ وحسبت انہ قال انک آذیت اللہ ورسولہ، راوی فرماتے میرا خیال یہ ہے سرکار نے اس کو یوں جواب دیا، سرکار نے فرمایا جس وقت تو نماز پڑھا تھا دوران نماز قبلے کی طرف تھوکا تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی۔ گویا قبلے کی طرف تھوکنا یہ اللہ رسول کی بے ادبی ہے، توہین ہے، اذیت ہے، تکلیف دہ چیز ہے، اللہ رسول اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ابو داؤد اور ابن حبان کی صحیح حدیث ہے۔ دوسری روایت اسی سے ملتی جلتی ہے، اس کو امام طبرانی نے الکبیر میں جید سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہے، فرماتے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بالناس ظہر، سرکار دو علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈیوٹی لگائی کہ جائے فلاں قبیلے میں ظہر کی نماز پڑھائے، انہوں نے نماز پڑھائی، دوران نماز ففاطل فی القبلہ، قبلے کی طرف تھوک دیا۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے اپنے اپنی طرف چلے گئے، سرکار دو علیہ وسلم کو پتہ چلا تو سرکار نے عصر کی نماز کے لیے ایک اور امام بھیج دیا۔ جب دوسرا امام جا کے وہاں نماز پڑھی تو فاشفق الرجل الاول، وہ جو پہلا امام تھا اس کو خوف پیدا ہو گیا کہ ظہر کے لیے سرکار نے مجھے بھیجا، عصر کے لیے ایک اور آدمی روانہ کر دیا، نماز تو میں نے پڑھانی تھی، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو وہ شخص سرکار دو علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل فی شیء، کیا میرے بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے وحی اتر گئی ہے، آرڈر چینج ہو گئے ہیں؟ آپ نے تو مجھے مقرر کیا تھا آپ وہاں نماز پڑھایا کریں، میں نے ظہر تو میں نے پڑھائی، عصر کو آپ نے اور امام بھیج دیا، کیا حکم خدا آ گیا؟ سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ولکنک تفلت بین یدیک وانت قائم تؤم الناس، سرکار نے فرمایا وہی تو نہیں آئی، لیکن جب تم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے دوران نماز تو نے قبلے کی طرف تھوک دیا، فآذیت اللہ والملائکہ، تو نے اللہ اور اس کے فرشتوں کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا جب نمازی نماز میں ہوتا ہے تو بندے کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے قریب ہوتے۔ تو جو آدمی اللہ کا قرب حاصل ہو، رب کی رحمت اس کے سامنے ہو، اس پہ تھوک دے تو کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ تیرے سامنے تو رب کی رحمت تھی، تو نے تھوک دیا، تیرے سامنے رب کی رحمت کے فرشتے کھڑے تھے، تو نے تھوک دیا۔ تو جو قبلے کا احترام نہیں کرتا، اللہ کی رحمت کا احترام نہیں کرتا، فرشتوں کا احترام نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز کیا پڑھنی؟ تو میں نے اس لیے دوسرا امام بھیج دیا۔ اس کا مطلب اب دیکھیں، اس بات کو میں مزید ایک اور روایت پیش کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہم نے مشکوٰۃ شریف میں پڑھی تھی،
یہ وضو کے باب میں ہے اور مسواک کی فضیلت میں ہے۔ جب انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اترتا ہے، وہ انسان کی تلاوت اور اس کی آواز سن کے اس کے قریب آتا ہے، قریب آتا 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 اتنا قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ نمازی اور تلاوت کرنے والے کے ہونٹوں پہ بیٹھ جاتا ہے، اتنی اس کو لذت آتی ہے اور اتنی اس کو سکون پہنچتا ہے، وہ اتنا انسان کے قریب ہوتا ہے۔ اگر اس نمازی نے مسواک کیا ہو، منہ صاف کیا، اس کے منہ سے سمیل نہ آ رہی ہو، تو وہ ساری نماز اس کے ہونٹوں پہ بیٹھ کے سنتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا فرشتہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنی انس رکھتا ہے۔ اگر اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہو، بو آ رہی ہو، وہ آتا ضرور ہے، انسان کے قریب لگتا ہے، لیکن سمیل کی وجہ سے، بو کی وجہ سے فوراً واپس چلا جاتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے بالکل قریب ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں احتراماً فرشتوں کا احترام کرتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے فرشتوں کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اور پھر رب کی رحمت اتنی قریب ہوتی ہے تو اگر ہم ایسا کوئی کام کریں گے تو صاف ظاہر اس کی اذیت ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا آپ نے اذیت دی ہے اس لیے آپ نے نماز نہیں پڑھا۔ تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ کتنا دور ہے؟ قبلہ کعبہ ہے، جانب کعبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں پردے ہیں، دیواریں ہیں، پہاڑ ہیں، فضائیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جہت قبلہ کی آج بھی فضیلت اسی طرح، یعنی معزز اور مکرم چیز جو ہوتی ہے وہ بے شک پردوں میں ہو، بے شک کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اس کا احترام ہماری شریعت کرتی ہے۔ اس بات کو ایک اور حدیث سے لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانے کے لیے جو احکام بیان کیے ہیں، واش روم اور لیٹرین جانے کے لیے، وہ یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا قبلے کی طرف نہ منہ کریں نہ چہرہ کریں، نہ چہرہ کر سکتے ہیں نہ پیٹھ کر سکتے، یہ دونوں چیزیں منع۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اس وقت ننگا ہوتا ہے، ننگی حالت میں قبلے کی طرف چہرہ کرنا، قبلے کی طرف پیٹھ کرنا، دونوں منع۔ ہاں اس کے اگر شمال و جنوب، ہمارے ہاں شمال و جنوب بنتا ہے، دوسری سمت پہ ہم چہرہ بھی کر سکتے ہیں، پیٹھ بھی کر سکتے ہیں، دونوں سائٹوں پہ جائز ہے، لیکن قبلے کی طرف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محترم جہت ہے، جہت ہی محترم ہے۔ اگر جہت محترم ہو تو اس کا ادب ہے، اگر انسان محترم ہو تو اس کا کتنا ادب ہو۔ تو اس لیے جو معزز چیزیں ہیں، شعائر الہی ہیں، شعائر دین ہیں، مکرم چیزیں ہیں، جن کا احترام کو حکم دیا گیا ہے، ان کا ہمیشہ احترام کرنا۔